اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعام اور کھلی نشانیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی پہلی مانگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے سلامتی کے ساتھ لال ساگر پار کرنے کے بعد شور بیابان سے ہوتے ہوئے سینا کی راہ لی۔ سینا کی مورتی گھروں میں بدھوں کی پجاری بت پوجا کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، موسیٰ ہم کو بھی ایسا معبود لا دو تاکہ ہم بھی اس کی ہی طرح ان کی پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی زبانی یہ شرک بھری مانگ سنی تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا اور اتنی شرم دلائی اور ملامت کی کہ بدبختو، اللہ کی پوجا چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی طرف جھکاؤ ہے اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کو بھول بیٹھے جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعام اور کھلی نشانیاں، چشموں کا جاری ہونا۔ بنی اسرائیل اب سینا کی گھاٹی میں تھے۔ یہاں بہت تیز گرمی پڑ رہی تھی، دور دور تک ہریالی اور پانی کا پتہ نہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے۔ تب حضرت موسیٰ نے اللہ کے دربار میں التجا کی اور اللہ کی وحی نے ان کو حکم دیا کہ اپنا ڈنڈا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کی تعمیل کی تو فوراً 12 سوتے ابل پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے جاری ہو گئے۔ منن و سلویٰ۔ پانی کے اس طرح جٹاؤ جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بھوک کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب العالمین سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ایسا ہوا کہ جب رات بیت گئی تو صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا زمین اور پیڑوں پر جگہ جگہ سفید اولے کے دانے کی طرح اوس کی شکل میں آسمان سے کوئی چیز برس کر گری ہوئی ہے۔ کھایا تو بہت میٹھا الوے کی طرح تھے، اور دن کی تیز ہوا چلی اور تھوڑی دیر میں بٹیروں کے جھنڈ کے جھنڈ زمین پر اترے اور پھیل گئے۔ بنی اسرائیل نے ان کو بھون کر کھانے لگے۔ یہ سلویٰ تھا، بادلوں کا سایہ۔ بنی اسرائیل نے گرمی کی تیزی اور سایہ پیڑوں اور مکانوں کی راحت میسر نہ ہونے کی شکایت کی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو قبول ہوئی، اور آسمان پر بادلوں کے پرے بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہو گیا، اور بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل سایہ فگن رہتا۔ بنی اسرائیل کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ کی ان مہربانی اور بخششوں کا بنی اسرائیل شکر تو کیا ادا کرتے۔ ایک دن جمع ہو کر کہنے لگے، موسیٰ ہم کو روز روز ایک ہی کھانا کھاتے رہنے کی گوارا نہیں، ہم کو اس کا منن و سلویٰ کی ضرورت نہیں۔ ہم کو اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے بکلا، کھیرا، ککڑی، مسور، لہسن، پیاز جیسی چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 61 میں کیا گیا۔ ترجمہ: کیا تم بہتر اور عمدہ چیزوں کے بدلے میں گھٹیا چیزوں کی خواہش کرتے ہو؟ کسی شہر میں جا کر قیام کرو، بے شک وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا جس کے تم طلبگار ہو۔ طور پر اعتکاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل جب غلامی سے آزاد ہو جائے گی تو تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی کے اشارے طور پر پہنچے اور وہاں اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف کیا، جس کا ذکر قرآن کے اندر سورہ الاعراف آیت نمبر 42 میں آیا۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 راتیں بڑھا کر اسے پورا چلا کر دیا۔ اس طرح پروردگار کے حضور آنے کی مقرر کی ہوئی میعاد یعنی 40 راتوں کی میعاد پوری ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلہ کشی کے لیے
تشریف لے گئے تو اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تو میرے پیچھے میری قوم میں نایاب رہنا اور ان کی اصلاح کا خیال رکھنا اور فساد پیدا کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ تجلی کی ذات جب چلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم کلامی کا شرف بخشا تو وہ پکار اٹھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ ترجمہ: پروردگار مجھے اپنی جمال دکھا، تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی حق کی تاب لے آئے اور اپنی جگہ ٹکا رہے تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ پھر جب اس پروردگار نے اپنی تجلی کی تو اس تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ گش کھا کر گر پڑے۔ جب موسیٰ ہوش میں آئے تو بولے، اللہ تیرے لیے ہر طرح کی تقدیش ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں ہوں۔ اس راز و نیاز کے بعد موسیٰ کو تورات عطا کی گئی اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور تقسیم لکھ دی۔ پاس اس کے قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ وہ ان کو اچھی طرح اختیار کرے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں تورات عطا کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا، ہمارا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پہنچانے اور اس کی سچائی پر دلیل اور روشن حجت آ جانے کے باوجود بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی اور گمراہی اور باپ داداؤں کی بری رسموں پر قائم رہتی ہے اور اس پر اصرار کرتی ہے، تو پھر ہم بھی اس کو اسی گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے حق کے پیغام میں اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ انہوں نے حق قبول کرنے کی استطاعت اپنی سرکشی کے بطول برباد کر دی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کی گوشالہ پرستی یعنی گائے کی پوجا کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔